للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق لوگ یخادعون فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہم خادعهم اور وہ فریب کی سزا دینے والا ہے انہیں، سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا اور جب کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، قاموا کھڑے ہوتے ہیں کسالى بڑے سست ہو کر، یعنی کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے تنہائی میں جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا اور دل جمی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، یہ سب سستی کی علامت ہے اور یہ منافقوں کی ہی علامتیں ہیں۔ یراؤون الناس دیکھتے ہیں ناسا لوگوں کو وہ، ولا یذکرون اور وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا، الا قلیلا مگر تھوڑا، مذبذبین ڈگمگانے والے ہیں بین ذالک ان کے درمیان، یعنی کہ منافق لوگ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، اور نہ صحیح طرح وہ مومن ہے اور نہ ہی کھل کر وہ کافر ہے۔ لا الہ نہ ان کی طرف، ہا اولائے ان کی طرف، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ان کی طرف، من یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد تو تم ہرگز نہ پاؤ گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، یعنی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اہل ایمان ہے وہ مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بنانا منافقوں کی خصلت ہے۔ مسلمانوں خود کو دوست نہیں بناتے، یہ کس کو بناتے ہیں؟ کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور یہ منافقوں کی خصلت ہے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں، اس سے بچنا چاہیے۔ من دون المؤمنین مومنین مسلمانوں کے علاوہ وہ کافروں سے دوست بناتے ہیں۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا کہ بنا لو للہ اللہ کی علیکم تمہارے اوپر سلطان مبین صریح حجت۔ ان المنافقین بے شک منافقین فی الدرک الاسفل سب سے نچلے طبقے میں ہیں، یعنی کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں خود کو مسلمان کہہ کر کافروں سے متعلق شرعی احکام سے بچا رہا، اور کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء اس کا شعور رہا، تو اس وجہ سے وہ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی۔ من النار آگ سے، ولن تجد اور تم ہرگز نہ پاؤ گے لہم ان کے لیے نصیرا کوئی مددگار، الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے تابوا توبہ کی، یعنی کہ منافق لوگ بدترین کافر ہیں لیکن انہیں بھی توبہ کی دعوت دی گئی کہ اگر بدترین کافر بھی سچی توبہ کر لے تو رب تعالیٰ قبول کر سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ان الذین تابوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور سدھر گئے، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لی باللہ اللہ کی رسی کو، واخلصوا اور خالص کر لیا دینہم اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے، فاولئک تو یہ لوگ مع المؤمنین مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف یؤتی اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین مسلمانوں کو اجرا ثواب عظیما بڑا، ما یفعل کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دینے کے ساتھ، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کام حکمت سے ہوتے ہیں لیکن کسی غرض سے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ رب کریم غرض و غایت سے پاک ہے بغیر کسی غرض سے، ٹھیک ہے نا۔ ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن شکر کا صلہ دینے والا، علیما جاننے والا۔
ٹھیک ہے، یہ میں آدھا رکوع ہوا ہے، آگے پورا چھٹے پارے سے آگے آپ نے خود ہی ترجمہ نکال کر آیا کرنا ہے، آگے پورا رکوع کر لینا، اور روز کا تقریباً کم از کم آپ نے نا 1.5 صفحہ کرنا ہے۔ کتنا؟ 1.5 صفحہ، ٹھیک ہے، ایک صفحے میں 16 لائنیں ہوتی ہے، تقریباً آپ 20 22 23 لائنیں ہر روز آپ ترجمہ کرنا ہے خود ہی۔ ان 9 پاروں تک آپ نے خود ہی نکال لینا ہے، آگے پھر 10ویں پارے سے میں شروع کراؤں گا اگلے سال، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے آپ نے۔ آگے نکالیں آپ شرح میت عامل کا۔ فیکون علی تقدیر الاول جملۃ واحدۃ وعلی تقدیر الثانی جملتین، یہ تو آسان ہے۔ فیکون فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، علی تقدیر الاول یہ معطوف علیہ ہو جائیں گے، واو حرف عطف، علی تقدیر الثانی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق ہو جائے گا۔ یکون فعل ناقص کے آگے جملۃ واحدۃ موصوف صفت مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف، جملتین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی، یکون فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے وقد یکون فاعلہ اسما مضافا الی المعرف باللام، یہ فاعل اسم ہوگا، اسمن مضافن یہ خبر ہو جائے گی، الی المعرف باللام، معرفی یہ اس میں مفعول باللام اس کے متعلق ہو جائے گا، اور الی المعرف یہ جار مجرور یکون فعل ناقص کے متعلق ہو جائے گا۔ آگے نحو نعم صاحب الرجل زید، یہ ترکیب کر لو گے، نعمہ فعل مد ہے، صاحب مضاف، رجل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا نعمہ کا، نعمہ فعل اپنے فعل مدہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، زید مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، دو ترکیبیں ویسے ہی جیسے ایک ہوا ضمیر نکالنی پڑے گی۔ وقد یکون ضمیرا مستترا ممیزا بنکرۃ منصوبۃ، یہ بھی ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، ضمیرا موصوف صفت اول ممیزا اس میں مفعول، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا نائب الفاعل، بنکرۃ منصوبۃ یہ موصوف صفت جار مجرور مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق ہو جائے گا، ممیزا اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گی؟ یکون فعل ناقص، یہ صفت بن جائیں گی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر ہو جائے گی، یکون فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ آگے مثل نعمہ رجلا، نعمہ فعل مدہ ہے، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل ہے، نعمہ فعل مدہ ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ممیز اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اور ممیز، راجلن تمجیز، راجلن تمجیز، ممیز اپنی تمجیز سے مل کر فاعل ہوا، نعمہ فعل کا، نعمہ فعل اپنے فاعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، افعال مد و ضم انشاء کی قسموں میں سے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، دوسری ترکیب بھی وہی آپ کرتے ہو جس طرح وہ ہے ہوا ضمیر نکال کر۔ بس ضمیر المستتر عائد الی معہود ذہنی، ضمیر موصوف مستتر صفت، موصوف صفت مبتدا عائد اس میں فاعل، الی معہود ذہنی یہ موصوف صفت جار مجرور مل کر ظرف لاغ ہو کر عائد کے متعلق ہو جائے گا، عائد اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر، ٹھیک ہے۔ وقد یحذف المخصوص اذا دل علی القرینۃ، یہ تو کر لو گے۔ آگے نعم العبد، نعم العبد، نعمہ فعل مدہ ہے، العبد اس کا فاعل ہے، مخصوص بالمدہ یہاں پر معذوف ہے، مخصوص بالمدہ معذوف ہے، ٹھیک ہے، جو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو گئی، مخصوص بالمدہ ایوب، یہ مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر حرف تفسیر، نعم العبد ایوب یہ اسی طرح ہے، مفسر تفسیر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا۔ والقرینۃ سیاق الآیات، اور پچھلی آیت کرینہ ہے، سیاق آگے والی آیت اس پر کرینہ ہے کہ یہاں پر مخصوص بالمدہ معذوف ہے۔ وشرط المخصوص ان یکون مطابقا للفاعل فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، شرط المخصوص مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ان یکون فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، مطابقا اس میں فاعل لام جار
فاعلی مجرور اسم فاعل، فاعلی اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی جار افرادی مجرور معطوف علی آگے، واو حرف تثنیتی معطوف اول والجمع معطوف ثانی والتذکیری معطوف ثالث والتانیثی معطوف رابع، معطوف علی اپنے معطوفات سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق اور فاعل اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لا ہو کر متعلق اور مطابق اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطویل المصدر کی طویل میں ہو کر خبر ہو جائے گی، شرط المخصوص کی شرط مخصوص مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے مثل نعم الرجل زید، ویسے ہی ترکیب آپ کر لیں گے، ونعم الرجلان الزیدان، ویسے یہ بس فرق ہے، نعم فعل مدح ہے اور الرجل اس کا فاعل ہے، تثنیہ کا پھر کیا ہوا، رجلان اس کا فاعل، فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدمہ، زیدان مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے اسی طرح بس یہاں پر انہوں نے مطابقت بیان کی ہے، یعنی کہ جس طرح کا فعل ہوگا اس طرح کا فاعل ہوگا، یعنی کہ فعل مدح اگر فعل مدح کا فاعل اگر تثنیہ کا ہوگا تو مخصوص بالمدح بھی تثنیہ، فعل مدح کا فاعل اگر جمع کا ہوگا تو وہ بھی جمع کا، اگر وہ واحد مؤنث کا وہ واحد مؤنث کا، اسی طرح جس طرح پیچھے گزرا ہے، ونعم الرجال الزیدون ونعمت المرأۃ ہند ونعمت المرأتان ہندان ونعمت النساء الہندات، ٹھیک ہے۔ وثانی ادھر سے آپ نے آگے نکال کر آنا، وثانی بئس وهو فعل ضم اصله بئس باعث من با بعالم فكسرت الفاء لتبعيت العين ثم اسكنت العين تخفيفا فصارت بئس وفاعله ايضا احد الامور الثلاثه المذكورة في نعمة، وحكم المخصوص بالضم كحكم المخصوص بالمدح في جميع الأحكام المذكورة، مثل بئس الرجل زيد وبئس صاحب الرجل زيد وبئس رجلا زيد وبئس الرجلان الزيدان وبئس الرجال الزيدون وبئست المرأة هند وبئست المرأتان هندان وبئست النساء هندات، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی آگے بھی کر لے، والثالث سا وهو مرادف لبئس وموافق له في جميع وجوه الاستعمال، آگے بھی والرابع حبذا حبذا بفتح الفاء او ضمها اصله حبوبا بضم العين فاسكنت الباء الاولى وادغمت في الثانية على اللغة الأولى أو نقلت ضمتها إلى الحاء وأدغمت الباء في الباء على اللغة الثانية، ٹھیک ہے۔ اتنی تک آپ کر لینا، ٹھیک ہے، لیکن اچھی طرح سے کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے۔ آگے آپ نکالیں نصاب المنطق کا، اور قرآن پاک تو صبح آپ نے خود ہی نکال کر آنا ہوگا، آگے جو رہ گیا۔ آگے ترتیب کے اعتبار سے جنس کی تقسیم، اس اعتبار سے جنس کی تین قسمیں ہیں، جنس کی تین قسمیں ہیں، یہ طریقے میں نے بیان کر دی گی، آگے آپ کو اب وضاحت سے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جنس اعلی ہوا ما لا یکون فوقہ جنس و یکون تحتہ جنس، یعنی وہ جنس جس کے اوپر تو کوئی جنس نہ ہو لیکن اس کے نیچے جنس ہو، جیسے جوہر، جوہر کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے لیکن نیچے جنس ہیں، جوہر کے نیچے جسم نامی ہے، جسم نامی کے نیچے جسم مطلق ہے، جسم مطلق کے نیچے جوہر کے نیچے جسم مطلق ہے، جسم مطلق کے نیچے جسم نامی ہے، جسم نامی کے نیچے حیوان ہے، حیوان کے نیچے انسان ہے، تو حیوان ہے۔ اب اس کے نیچے تو جنس ہیں، اوپر جنس کوئی نہیں ہے، تو اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں۔ آگے جنس سے سافل ہوا ما یکون تحتہ جنس و یکون فوقہ جنس، یعنی جس کے نیچے تو کوئی جنس نہ ہو لیکن اس کے اوپر جنس ہو، جیسے حیوان کے نیچے انسان ہے، وہ نوع ہے، جنس نہیں ہے، حیوان کے اوپر جنس ہیں، جنس نامی، جسم مطلق جوہر، ٹھیک ہے۔ آگے جنس متوسط جس کے اوپر بھی جنس ہو نیچے بھی جنس ہو، جس طرح کے جسم نامی کے اوپر بھی جنس ہے،
نیچے بھی ہے، جس میں مطلق کے اوپر جنس، جس میں نامی کے اوپر جنس میں مطلق اور جوہر ہے، اور جس میں نامی کے نیچے کیا ہے، حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جنس مفرد وہ جس کے نہ اوپر ہو جنس نہ جس کے نیچے، جس طرح کے عقل، جب کہ جوہر کو اس کی جنس مانا جائے، تو نہ اس کے اوپر ہے نہ اس کے نیچے۔ آگے یہ آپ نے کچھ نکال کر آنے ہیں۔ یہ جو چوتھا سوال ہے، درجہ ذیل کلی دوسری کلی کے لیے کلی ذاتی اور عرضی میں سے کون سی کلی ہے؟ اب ناطق انسان کے لیے کون سی ہے، کلی ذاتی ہے کہ کلی عرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلی ذاتی ہے ناطق انسان کے لیے۔ اسی طرح آپ نے آگے نکال حیوان انسان کے لیے، ناہق حیوان کے لیے، داہق انسان کے لیے، جسم نامی حیوان کے لیے، ماشی فرس کے لیے، جسم حجر کے لیے، ساحل فرس کے لیے۔ یہ کیا ہے، کلی ایک کلی دوسری کلی کے لیے جس میں ذاتی ہے کہ عرضی ہے، جس طرح کہ ناطق انسان کے لیے یہ کیا ہے، ذاتی ہے، اور حیوان انسان کے لیے یہ کیا ہے، ذاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے نکال کر آنا ہے۔ اور آگے نوع کی اقسام ہے نا، نوع کی 4 قسمیں، نوع عالی، نوع سافل، نوع متوسط، نوع مفرد۔ اس کی بھی ویسے ہی ہے، نوع عالی جس کے نیچے نوع ہو اوپر نوع نہ ہو، نوع سافل جس کے اوپر نوع ہو نیچے نوع نہ ہو، اور نوع متوسط اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو، نوع مفرد نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، پھر انشاءاللہ تفسیر سے کل بیان کریں گے۔ آگے نکالیں نور العزا کا فصل من آدابها اخراج الرجل کفیہ من کمیہ عند التکبیر۔ فصل نماز کے مستحبات کے بیان، نماز کے مستحبات کے بارے میں فصل ہے، نماز کے آداب میں سے ہے اخراج الرجل مرد کا نکالنا، کفیہ اپنے ہاتھوں کو، من کمیہ اپنی آستینوں سے، عند التکبیر تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کا اپنے ہاتھوں کو اپنی آستینوں سے اس طرح باہر نکالنا۔ اس طرح کے سردیوں میں نا کمبل پہنا ہوا ہوتا ہے، چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو چادروں سے باہر نکالنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ چادروں سے باہر نکالنا، کانوں کو ہاتھ لگانا یہ مستحب ہے، نہ بھی لگائیں تو مستحب ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن مستحبات یعنی کہ جس کو 1-2 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیشہ اس پر عمل نہ کیا تو یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کے کرنے پر تو ثواب ہے اور چھوڑنے پر عذاب نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کے صحت پر اس میں کوئی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَظْرُ الْمُصَلِّ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ اور نماز پڑھنے والے کا دیکھنا، الی موضع سجودہ اپنے سجدے گاہ کی جگہ کی طرف، قائماً کھڑے ہونے کی حالت میں، یعنی کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو آگے اوپر نیچے اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے نیچے سجدے گاہ کی طرف دیکھنا چاہیے، جہاں پر اس کا سجدہ کرنا ہے اس طرح نیچے دیکھنا چاہیے کھڑے ہونے کی حالت میں۔ وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ اور قدموں کے ظاہر کی طرف، راکعاً رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا، رکوع کی حالت میں کس کی طرف، اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا، جب رکوع کرے گا تو قدموں کی طرف دیکھنا مستحب ہے۔ وَإِلَى أَرْنَبَتِ أَنْفِهِ سَاجِدًا اور سجدے کی حالت میں اپنے ناک کے کناروں کی طرف، ارنبتی کناروں کی طرف دیکھے گا، یعنی کہ اپنے ناک کے یہ جو کنارے ہیں نا ان کی طرف دیکھے گا، ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں۔ وَإِلَى حِجْرِهِ جَالِسًا اور اپنی گود کی طرف، جالساً بیٹھنے کی حالت میں، جب تشہد کی صورت میں ہم بیٹھتے ہیں تو اپنی گود میں دیکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ وَإِلَى الْمَنْكَبَيْنِ مُسَلِّمًا اور دونوں کندھوں کی طرف، مسلماً سلام پھیرنے کی حالت میں، سلام پھیرنے کی حالت میں بندہ دونوں کندھوں کی طرف دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، ٹھیک ہے۔ وَدَفْعُ السُّؤَالِ اور دور کرنا کھانسی کا، مَسْتَطَاعَ جتنی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ بندے کو اگر کھانسی آ گئی نا، بندہ جتنا ایک اس کو روک سکتا ہے نا اتنا ایک روکنے کی کوشش کرے کہ نہ آواز پیدا ہو۔ وَقَزْمُ فَمِهِ اور اپنے منہ کو بند رکھنا، قزم بند رکھنا، فامی اپنے منہ کو، عند التصاوب جمائی کے وقت،
جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند رکھنا، جمائی جب آئے تو کوشش کرے کہ اپنے منہ کو کیا کرے، بند رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جب جمائی آتی تھی تو آپ اس طرح کر لیتے تھے، اپنے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں اس طرح کر لیتے تھے جب جمائی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جتنا ممکن ہو جمائی کے وقت منہ کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ جمائی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اور کھڑا ہو جائے، حین جب، قیل کہا جائے، حی علی الفلاح جب کھڑا ہو، یعنی کہ اقامت جب ہو رہی ہو تو جب حی علی الفلاح کہا جائے تو تب کھڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ نمازی جب اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے تو حی علی الفلاح کہا جائے، کہنے پر وہ نماز کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اب جب جماعت کھڑے ہونے لگی ہے تو جب حی علی الفلاح کہے تو اس پر وہ عمل پیرا ہو جائے، کھڑا ہو جائے تاکہ تیار ہو جائے۔ وَشُرُوعُ الْإِمَامِ مُذْ قِیلَ، اور شروع کر دے امام مُذْ جب قیلہ کہا جائے، قد قامت الصلاۃ جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو امام کیا کرے، نماز کو شروع کر دے، یعنی کہ اس وقت تکبیر تحریمہ شروع کر دے تاکہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پر عمل ہو جائے۔ قد قامت الصلاۃ کا یعنی کہ قائم کرو نماز، ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ پر تاکہ عمل ہو جائے، اسی وجہ سے چاہیے تکبیر تحریمہ کہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور قرآن پاک کا آپ نے خود ہی نکالنا ہے، وہ آپ کو میں بارہا بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ پڑھا